صرف 3 دن جو شخص بھی، وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سورت صرف 3 دن صبح بھی شام بھی پڑھ لیتا ہے۔ سورت کون سی ہے؟ سورت اخلاص، جو 30ویں سپارے کے اندر ہے، جس کی صرف 4 آیات ہیں۔ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھ لیتا ہے وہ 3 دنوں کے اندر اندر مالا مال ہو جاتا ہے۔ رزق اتنا اس کے گھر میں آتا ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، رزق زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسے اتنی تیزی کے ساتھ وہ بندہ امیر اور دولت مند ہو جاتا ہے کہ آپ نے کبھی تصور میں، ہر شخص حیران ہوتا ہے۔ سارے رشتہ دار آگے پیچھے گھومیں گے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، اور یہ عمل آگے جو بھی غریب ہے اس کو بتائیں۔ فقیر بھی اگر پڑھ لے، فقیر بھی اگر پڑھ لے تو وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ صبح کب پڑھنا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ شام کب پڑھنا ہے؟ جب سورج غروب ہو چکا ہو۔ دیکھیں کیسے تمہاری زندگی روشن ہوتی ہے۔ یہ انتہائی مجرب، انتہائی درجے کا کمال کا عمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دولت کا سب سے بڑا وظیفہ، دولت والی سب سے بڑی سورت۔ اور یہ سورت فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صرف آپ اور میں نہیں پڑھتے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اور اس سورت کی بدولت آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی اور کس قدر امیر ہوتے ہیں۔ غیب کے دروازوں سے رزق آتا ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے، اور ایسی مدد کہ آپ نے اس سے پہلے ایسی مدد نہیں دیکھی ہوگی۔ اور حسین و جمیل وہ بندہ ہو جاتا ہے اور مالا مال ہو جاتا ہے، تسخیر خلق اس بندے کو ملتی ہے، روحانیت اس بندے کی بڑھ جاتی ہے، اور اس بندے کو ہر جگہ پر کامیابی ملتی ہے جو بندہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اس سورت کے اتنے کمالات، اور میں خود بھی اس سورت کو پڑھا تھا۔ الحمدللہ اتنا کمال کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی نسلیں اس کو، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا یہ عمل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ 7 نسلوں کے رزق کا انتظام اللہ فرما دیتا ہے جو بندہ بھی سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ دیکھیں تعداد اگرچہ تھوڑی سی زیادہ ہو، لیکن پڑھ لیں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل چاہے 2-3 بار دیکھنا پڑے، دیکھ کر سمجھ کر، صبح بھی شام بھی۔ ایسا عمل اس سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہر بیماری کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی تو اس بندے کے کبھی قریب آ ہی نہیں سکتی۔ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے کبھی غریب نہیں ہوتا، اللہ اس کو ہمیشہ خزانہ غیب سے مالا مال کرتا ہے۔ اب جو شخص بھی مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا۔ خداوند کریم نے جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں ان کی تعداد 104 ہے۔ 104۔ اس سورت کی کتنی آیات ہیں؟ صرف 4، جن میں آپ سن لے جرا، جن میں 60 صحیفے عیسیٰ علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل فرمانے سے پہلے، اور 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، زبور داؤد علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جناب محمد مصطفیٰ پر، اور تمام کتابیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام کتابوں اور صحیفوں کے جملہ مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، اور فاتحہ کا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ جب آپ بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھتے ہیں زمینی ہر ایک مشکل سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیسے پڑھنا؟ وقت میں نے 2 بتائے ہیں۔ پہلا وقت، اس سے پہلے آپ کوشش کریں، اگر کبھی ایسے آخر انسان ہے کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آپ صبح بر وقت جو وقت میں نے بتایا ہے اس وقت آپ اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھ سکے، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے، اگر مقروض ہے تو آپ قرضے کی نیت کر لیں، یعنی کہ یا اللہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے تو اس قرضے کا غیب سے انتظام فرما دے، یا مولا میں فلاں جگہ جاب چاہتا ہوں، پرمیشن چاہتا ہوں، یا کہیں آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ اتنا لکھیں تاکہ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کا خیال نہ بھٹکے، آپ کا تصور نہ بھٹکے۔ دیکھیں عمل میں کامیابی ہونے کے چند ایک نکتے بتانے لگا ہوں۔
یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پھر سمجھیں آپ عمل کے اندر ناکام نہیں ہوں گے۔ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جن پر عمل کر لینا تو بندہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑے وظیفہ بھی کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ان پر عمل نہیں نہ کرتا تو پھر بڑے بڑے بھی کر لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، دوسرا وظیفے کے دوران کوشش کریں اور خیالات نہ آنے دیں۔ بس یہ دو تین باتیں میں بس مختصر سی ویڈیو کرنے لگا ہوں، بالکل بس ٹو کا پوائنٹ بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو سمجھے ذرا۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اگر کوئی جانتے ہیں تو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہیں، لیکن نہیں، میری عادت یہ ہے کہ میں سب کچھ کھول کر بتا دیتا ہوں تاکہ سب تک یہ باتیں پہنچیں اور ہر بندہ کامیاب ہو۔ اور دیکھیں آپ کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، آپ نے بس اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ 300 سے زائد رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابیاں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں۔ رزق دولت اگر نہ بھی ہو تو اللہ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اتنا یہ کمال کا وظیفہ ہے اور اتنا یہ بزرگ وظیفہ ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب دشمنی ہے کسی کے ساتھ تو دشمن آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ غیب سے رزق دیتا ہے، بغیر محنت کے مشقت کے رزق ملتا ہے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، میں نے اس عمل کی برکات دیکھی ہیں، اس کے معجزات دیکھے ہیں، اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تب بھی اس عمل کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صرف دنیا نہیں، آخرت میں بھی اس عمل کا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ جنت میں کئی پلاٹ کئی بنگلے اس بندے کے نام کر دیے جاتے ہیں، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کئی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس عمل سے کتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ وہ 10 مرتبہ فرماتے ہیں، لیکن آج جو عمل میں بتا رہا ہوں اس میں 10 بار نہیں ہے، اس میں زیادہ ہے۔ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ سورج نکلنے سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی قول ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی سے کلام کیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ، صرف 3 دن، اور 3 دنوں کے اندر اندر آپ اپنے حالات دیکھ لینا، پھر آپ مجبور ہوں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس سورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ اور حقیقتاً وہ بندہ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے جو مالا مال ہوتا ہے، مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو نکھٹو تھے اور جن کے گھر والے بھی بات نہیں سنتے تھے، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کبھی کس در کبھی کس در کبھی در بدر، ایسے وہ بھٹک رہے تھے۔ جب اس کا سہارا لیا، اس کا دامن پکڑا، اس سورت کو زندگی میں شامل کیا تو یقین جانے آج ان کے پاس اپنے گھر، اپنے بنگلے، اپنی کوٹھیاں، سب کچھ آج اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دن کو صرف تکلیف اور ہر نقصان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ابن عساکر، در منصور، کنز الاعمال اور بھی اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ اس لیے اب آپ دیر نہ کریں، اس سورہ مبارکہ کو آج ہی رات سے پڑھنا شروع کر دیں۔ رات کو پڑھیں، دن کو پڑھنا، 2 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دن بھی رات، دن پڑھیں سارا دن مال و دولت میں رہیں، رات پڑھیں سارا رات مال و دولت میں رہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا مال و دولت تمہارے گھر سے۔ اور کیونکہ دیکھیں ایک آدمی نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک تمہاری اس سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے، اس سے ٹوٹ کر محبت کریں، اس سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے نا اس کے گھر میں اتنا رزق آتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔
یہ اس قدر مبارک صورت ہے۔ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کا نسب و تعارف پوچھا، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ یہ صورت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث القرآن، قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا اس صورت کو، فرمایا جو اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی حضور نے، رات کو بھی پڑھنے کی۔ دن میں حضرت علی المرتضیٰ کا قول مل رہا ہے، رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی عمل کرو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا اور حضور کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اور ساری رات سوئے رہیں، اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دن سوئے، سارا دن جو کچھ مرضی کرتے رہیں، تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو اس دوران نمازوں کی پابندی کرنا بھی انتہائی تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ وظائف کا حصہ ہے۔ اگر آپ کہیں نمازوں کی ضرورت نہیں، باقی چیزوں کی ضرورت نہیں، چغلی غیبت اسی طرح کرتے رہیں، کہیں کہ ہمارے وظیفے بھی کامیاب ہو جائیں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ صرف 3 دن میری باتوں پہ عمل کر لیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالم گلوچ اپنے زبان سے نہیں دینا، اس کو پاک اور محفوظ اور صاف رکھنا ہے، اور پھر یہ 3 دن عمل کرنا ہے۔ 3 دن کچھ زیادہ ہیں، جہاں تم نے زندگی کے اتنے دن گزار لیے ہیں، کئی سال گزار لیے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، پھر اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اگر صرف 3 دن آپ ان باتوں پہ عمل کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں اور اس صورت کو پڑھ لیں اور زندگی بدل جائے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نسلوں کو رنگا رنگ ہو جائیں تو پھر اور کیا چاہیے؟ اب صبح کے وقت آپ نے سورج نکلنے سے پہلے، جیسے میں نے عرض کیا پیچھے، باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے درود پاک شروع میں 11 بار، آخر میں بھی 11 بار، درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جیسے میں نے پڑھی ہے۔ اب جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پہلے دن پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے، یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، کوئی بھی ہیں، لیکن خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو نہیں کریں گی۔ اس عمل صرف رزق نہیں، اس کے علاوہ بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ رزق تو دور کی بات ہے نا، رزق تو ملے گا ہی اس کی برکت سے، اس کے علاوہ اس کے اور بڑے فائدے ملتے ہیں۔ ان میں سے شادی کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، کاروبار چلتا نہیں، کہیں ناراضگی چل رہی ہے، کوئی آپ کے اوپر الزام ہے، کوئی آپ کا شخص جیل میں ہے، کہیں کوئی رہائی چاہتے ہیں، کسی جگہ فتح چاہتے ہیں، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آپ کا چغلی غیبت بہتان بازی کر رہا ہے، تو یہ عمل ہر ایک کام کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی کسی بھی جگہ محروم نہیں رہتا، اس کو اللہ کی بارگاہ سے فیض و برکات ملتے ہی رہتے ہیں جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے۔ اور یہ 4 آیات والی صورت، یہ انشاءاللہ چاروں طرف، مشرق، مغرب، شمال، جنوباً، 4 ہی سمتیں ہیں، ہر طرف سے تمہارے لیے رزق آئے گا، ہر طرف سے تمہارے لیے دولت آئے گی۔ دیکھیں حضور نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، آخری بات کرنے لگا ہوں، پھر تعداد بتا، اور دیکھیں اس کی تعداد صبح کے وقت جو آپ نے پڑھنی ہے نا، 200 بار پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، جیسے میں نے یہ سورت پڑھ کر سنائی ہے اسی طرح آپ نے 3 دن تک۔ چوتھا دن چاہے نہ پڑھیں، چوتھے دن آپ کو میں بتا دوں گا، 3 دنوں میں آپ کو اس کے نظارے سمجھ آ جائیں گے کہ یہ کتنی کمال کی صورت ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیں تب تو بہت اچھی بات ہے نا، آپ انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر امیر ہو جائیں گے، دولت مند بن جائیں گے، اور کوئی آپ کے مقابلے میں کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی پہلی آیت جو ہے نا، حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، یہ میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اسرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ صورت پڑھی اللہ اسے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پر تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام صحابہ نے مزید تعجب کیا، حضور نے پھر قسم کھائی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔
اللہ عثمان حضرت عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد حضرت عثمان نے غنی ذوالنورین کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، لم یکن لہ کفوا احد یہ علی المرتضیٰ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا چاروں خلفائے راشدین صحابہ کرام کے برابر اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ فقیر آتا ہے، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ فکر و فاقہ نے گھیر لیا، رزق آتا ہی نہیں ہے، دنیا نے رخ ہی پھیر لیا ہے، دولت تو میرے گھر آنا پسند ہی نہیں کر رہی۔ حضور نے فرمایا یہ سورت پڑھو، رزق ایسے آئے گا تمہارے گھر کے سنبھالنا مشکل، بارش کی طرح آندھی اور طوفان بن کر تمہارے گھر میں رزق آئے گا، تمہارے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی لیکن رزق آتا رہے گا۔ اس قدر یہ کمال کی صورت ہے، اس قدر اس صورت کی فضیلت ہے۔ اب آپ نے جیسے صبح کے وقت میں نے پڑھنے کے بارے میں بتایا، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد کسی وقت بھی ٹائم بنا لیں کہ میں اس ٹائم پڑھوں گا، عشاء کے بعد پڑھوں گا، یا عشاء کے بعد 8 بجے پڑھوں گا، یا جتنے بجے بھی آپ نے ٹائم بنا لیں، عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، سونے سے پہلے اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد صرف آپ نے 3 دنوں کے بعد اس کو روزانہ، اب جب یہ عمل مکمل کر لیں حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے، درود ابراہیم۔ 3 دن یہ کریں، 3 دن درود پاک پڑھیں، پھر انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیں۔ اس کو مسلسل معمول بھی بنا سکتے جیسے میں نے عرض کیا، اب صبح شام 3 دن تک کریں گے نا تو 3 دنوں میں آپ کو اپنے حالات خود پتہ چل جائیں گے، لیکن کمنٹ میں آ کر مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ اور ترتیب ہے، اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ آپ خود مجھے بتائیں گے کہ اتنا فائدہ ہوا ہے۔ پھر آپ اس کو چاہے اپنی زندگی کے لیے مسلسل ایک ٹائم اس کو 2 بار پڑھنا، 200 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر اتنی نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ صبح کی نماز کے فوراً بعد 10 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 دن کرنے کے بعد اگر اس عمل کی ساری زندگی تاثیر اور طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف 10 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اول آخر 7 بار درود پاک۔ لیکن آج کے عمل میں جو 200 بار کی تعداد میں بتایا وہ آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے کہ 11 مرتبہ ہی، اور رات کو بھی آپ نے 200 بار ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے نظارے خود دیکھیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔